أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. سورہ نحل کی آیہ کریمہ ہے جس میں قدرت اپنے احسانات کو شمار کروا رہی اور اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ماؤں کی شکم سے اس طرح سے نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. لا تعلمون شیئا. تو ہم نے تمہاری جہالت کو دور کرنے کے لیے تمہیں قوت سماعت دی، قوت بصارت دی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. حقیقت یہی ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کسی چیز سے وہ واقف نہیں. جاہل محض. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو کسی چیز سے وہ واقف نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کا اسے علم نہیں ہوتا ہے، بالکل جاہل ہوتا ہے وہ. اب اس جہالت کو کیسے دور کرے؟ قدرت نے اپنی نعمتوں کو گنایا کہ ہم نے ان جہالت کو، تمہاری پیدائشی جہالت کو دور کرنے کے لیے تمہیں دو نعمتیں دی ہیں. ایک سننے کی نعمت، ایک دیکھنے کی نعمت، اور تیسری نعمت اور اس پر جو بعد میں تذکرہ ہوگا، تمہیں دل دیے ہیں. تو یہ تو بعد میں کہ دل دیے سے کیا مطلب ہے اور قدرت نے کیوں اعلان فرمایا کہ ہم نے دل دیے ہیں. تو یہ دو نعمتیں جو آپ کے سامنے ہیں کہ یا تو انسان دیکھ کے جو ہے وہ انسان جو ہے علم حاصل کرتا ہے یا سن کے علم حاصل کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت علم ہے. اللہ نے اپنی جہاں پر نعمتیں گنوائی ہیں وہاں پر سب سے اوپر اور سب سے برتر نعمت علم کو قرار دیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو نعمت علم دیتے وقت اللہ نے اپنے کو اکرم کہا ہے. جو پہلی آیتیں ہیں اس پہ اللہ نے اپنے کو اکرم کہا ہے کہ ہم نے تم کو نعمت علم دی اور نعمت قلم دی، اور اپنے کو اکرم کہا ہے. کسی بھی نعمت کو دیتے وقت اللہ نے پورے قرآن مجید میں اپنے کو اکرم نہیں کہا ہے. اکرم جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے کریم کی. کریم معنی کرم کرنے والا، اور اکرم کے معنی سب سے زیادہ کرم کرنے والا. اکرم کے معنی سب سے زیادہ کرم کرنے والا. کائنات کی ہر نعمت اللہ نے دی، اپنے کو کہا کریم. حیات دی کریم، دیکھنے کی نعمت دی کریم، سننے کی نعمت دی کریم. تمام نعمتیں اللہ نے گنوائی، اپنے کو کریم کہا. مگر جب نعمت علم دی تو اللہ نے اپنے کو کہا اکرم. اس کا مطلب ہے نگاہ قدرت میں سب سے بڑا اگر کرم اور بہترین صفت کوئی ہے تو وہ صفت علم ہے. صلوات اعلان ہوا کہ جب تم دنیا میں آئے تو کچھ نہیں جانتے تھے. اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آج کا جو سائنسداں ہے، بڑے سے بڑا سائنسداں آپ نام لے لیجیے، جب پیدا ہوا تو کچھ نہیں جانتا تھا. بڑے سے بڑے عالم کا نام لے لیجیے، چاہے عالم دورہ کیوں نہ ہو، چاہے مجتہد العصر کیوں نہ ہو، جب آیا تو کچھ نہیں جانتا تھا. ارسطو، افلاطون، جتنے آپ نام لیتے چلے جائیں، جب آئے تو کچھ نہیں جانتے تھے، کسی چیز سے واقف نہیں تھے. آئنسٹائن اتنا بڑا سائنسداں، جب آیا تو جاہل. نیوٹن جب آیا تو جاہل. بڑے بڑے مجتہدین جب آئے تو جاہل.
اب فرق کیا ہوا؟ توجہ رہے. اور یہ بیچارہ رکشے والا جو رکشہ چلا رہا یہ بھی آئے تو جاہل. یہ مزدور مزدوری کر رہا ہے یہ بھی آئے تو جاہل. مجتہد وقت آیا تو آتے وقت جاہل تھا. عالم دورہ آئے جب آئے تب جاہل تھے. آئنسٹائن آیا جب آیا تب جاہل تھا. نیوٹن آیا جب آیا تو جاہل تھا. ارسطو افلاطون جب آیا تو جاہل. اور یہ بیچارہ مزدور جب آیا تو جاہل. فرق کیا ہوا کہ یہ مزدور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکا تو جاہل رہ گیا. انہیں نعمتوں کو استعمال کیا تو کوئی عالم دورہ بن گیا, کوئی مجتہد نصر بن گیا. ایک صلوات بھیجو محمد وعلیہ. اب ظاہر ہے خود قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں جن کا تم شمار ہی نہیں کر سکتے. بڑے سے بڑا دنیا کے کمپیوٹر بھی جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. تو ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ انسان 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے؟ کبھی کسی نے گنا؟ کبھی شمار کیا کسی نے؟ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ سانس آتی اور جاتی ہے؟ آپ یہ یاد رکھیے ایک مرتبہ سانس لینے میں 2 مرتبہ ہمیں زندگی ملتی ہے. نہیں کبھی آپ نے توجہ فرمائی جب ہم سانس لیتے ہیں تو 2 مرتبہ مرنے کا موقع ہوتا ہے. ہمیں مر سکتے ہیں ہم. سانس اندر جائے اور باہر نہ نکلے دم گھٹ کر مر جائے. باہر آئے اور اندر نہ جائے مر جائے گی. اس کا مطلب ہر سانس میں 2 مرتبہ زندگی ملتی ہے. توجہ رہے ہر سانس میں ہمیں 2 مرتبہ زندگی ملتی ہے. اب بتائیے 24 گھنٹے میں کتنی سانسیں؟ تو گنا تو میں نے خود بھی نہیں لیکن پڑھا ضرور ہے کہ 24 گھنٹے میں 84,000 بار. 24 گھنٹے میں ہم 84,000 بار سانس آتی ہے اور جاتی ہے. 42,000 مرتبہ آتی ہے 42,000 مرتبہ جاتی. یعنی 24 گھنٹے میں 84,000 بار اللہ ہمیں نئی زندگی دیتا ہے. ایک صلوات بھیجو محمد. لیکن تمام نعمتوں کا اللہ نے ذکر نہیں کیا. کس نعمت کا ذکر کیا؟ وہ ہے نعمت علم اور نعمت قلم. صلوات بھیجے محمد. اسی نعمت کو جس نے صحیح استعمال کر لیا وہ ارسطو بن گیا, وہ افلاطون بن گیا, وہ سقراط بن گیا, وہ آئنسٹائن اور نیوٹن بن گیا, وہ اسٹیونسن بن گیا. اور اگر دینی لحاظ سے کہیں تو مجتہد بن گیا, مجتہد العصر بن گیا, عالم دورہ بن گیا, آیت العظمیٰ بن گیا. انہوں نے صحیح استعمال کیا تب ترقی کی. بڑے سے بڑا سائنسداں, بہت توجہ ارجاز کرنا چاہتا ہوں, بہت پڑھا لکھا ماشاءاللہ مجمع میرے سامنے ہے, توجہ چاہوں گا کہ جب آئے تو جاہل تھے. بڑے سے بڑا سائنسداں کوئی بھی نام آپ لے لیجیے, جب آئے تو جاہل تھے. لیکن اتنی ترقی کی کہ چاند پر پہنچ گئے. اتنی ترقی کی کہ سورج کی کرنوں کو اسیر کرنے لگے. اتنی ترقی کی کہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے لگے. بہت توجہ چاہوں گا. مگر جب آئے تو جاہل تھے. بہت توجہ. جب آئے تو جاہل تھے لیکن اتنی علم نے ترقی کی کہ چاند کے اوپر پہنچ گئے. اتنی ترقی کر لی کہ سورج کی کرنوں کو اسیر کرنے لگے. اتنی ترقی کی کہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے لگے. مجھے یہ بتائیے جو جاہل آئے وہ چاند پر پہنچ جائے؟ ارے توجہ رہے. جو جاہل آئے وہ چاند پر پہنچ گئے. جو جاہل آئے وہ سورج کی کرنوں کو اسیر کرنے لگے. جو جاہل آئے وہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے لگے. تو جو دنیا میں عالم آ رہے ہیں ان کی بلندی کیا ہوگی, ان کی طاقتیں کیا ہوں گی؟
اسی لیے جو جاہل آیا اس نے اتنی ترقی کی کہ چاند پر پہنچا، اور جو عالم آیا اس کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ جو جاہل آئے وہ سورج کی کرنوں کو اسیر کر رہے ہیں، جو عالم آئے اس کے اشارے پر ڈوبتا ہوا سورج پلٹ رہا ہے۔ جو جاہل آئے وہ ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہیں، جو عالم آئے اس کے دروازے پر ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو بس یہی فرق ہے ہم میں اور محمد و عالم محمد علیہ السلام۔ دنیا کے بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا سائنسداں کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مفکر کیوں نہ ہو، ان میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے کہ جب یہ آئے تو جاہل تھے، اور جب وہ آئے تو عالم۔ یہی وجہ ہے، توجہ رہے، ماشاء اللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، کہ جب ہم آتے ہیں تو رفتہ، بہت توجہ، بہت نازک پہلو ہے مگر ظاہر ماشاء اللہ سب سمجھدار لوگ سامنے بیٹھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو باہر سے علم اندر کی طرف آتا ہے۔ اور ایک بات واضح ہو جائے، باہر سے علم اندر کی طرف آتا ہے۔ باہر پانی رکھا ہوا تھا، سیکھا بچے نے پانی، وہ علم اندر آیا۔ سامنے باپ، یہ باپ ہے، یہ علم اندر آیا۔ یہ ماں ہے، یہ علم اندر آیا۔ یہ بھائی ہے، چچا، یہ علم اندر آیا۔ یہ کھانا ہے، یہ روٹی ہے، یہ علم اندر آیا۔ یعنی ہم جیسے لوگ جب آتے ہیں تو باہر سے علم اندر آتا ہے۔ ارے توجہ ہو رہا ہے، ہم جیسے لوگ جب آتے ہیں تو باہر سے علم اندر آتا ہے۔ جب محمد و آل محمد آتے ہیں تو اندر سے علم باہر جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر نواز محمد۔ یا اب ان کو جو علم لے کر آئے ہیں اپنے سینے میں وہ باہر جاتا ہے، وہ باہر جاتا ہے۔ لہذا ہمارے اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے شاگرد تو ملیں گے، کوئی استاد نہیں ملے گا۔ صلوات بھی محمد۔ ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی توڑ نہیں ہے، چیلنج کے ساتھ کوئی توڑ ہے ہی نہیں اس دلیل کا۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا عالم ایسا نہیں ہے جس کے استاد نہ ہو۔ ارسطو، ارسطاٹل اس کو کہا جاتا ہے، اردو میں ارسطو ہے، ارسطاٹل کے استاد موجود۔ افلاطون انگلش میں پلیٹو ہے، اس کے استاد موجود۔ سقراط، سوکریٹیز، اس کے استاد موجود۔ مگر ایک نام بہت لیا جاتا ہے، اس کا نام ہے بقراط۔ بقراط سب سے زیادہ مشہور ہے، بقراط۔ مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، بچوں کو سے کہہ رہا ہوں کہ بقراط ہسٹری میں کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ بقراط کا، بقراط ہسٹری میں کہیں نہیں ملتا۔ بقراط کے ہسٹری میں کوئی وجود ہی نہیں۔ ہسٹری میں تو بقراط نہیں ملتا، مگر ہر محلے میں 2-4 بقراط مل جاتے ہیں۔ ایک صلوات میں اور ایک دو تو مجلس میں بھی آ جاتا ہے بقراط سے۔ تو معلوم ہے، کوئی نام لے لیجیے، استاد موجود۔ آئنسٹائن استاد موجود، نیوٹن استاد موجود، اسٹیونسن استاد موجود۔ دینی لحاظ سے دیکھ لیجیے، کوئی بڑے سے بڑا عالم دین نام لے لیجیے، استاد موجود ہے اس کے۔ عالم دورہ ہے، استاد موجود ہے، استاد موجود۔ تو کوئی دنیا کا پڑھا لکھا ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے استاد موجود نہ ہو، مگر صرف ایک گھرانہ دنیا میں ایسا ہے، پھر ایک گھرانہ دنیا میں ایسا ہے کہ جس کے شاگرد تو ہزاروں ملیں گے، استاد کوئی نہیں ملے گا، وہ ہے محمد و آل محمد۔ صلوات بھیجو نواز محمد۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ چیلنج کے ساتھ گفتگو ہے، کوئی استاد نہیں، کوئی استاد نہیں سوائے شاگردوں کے۔ اور جو اس وقت یہاں پر دوسرے فرقے کے حضرات بھی تشریف فرما ہے، بہت اطمینان سے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمانوں کے جو امام ہیں وہ ہمارے اماموں کے شاگرد رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ امام ابو حنیفہ ہمارے چھٹے امام کے شاگرد تھے، امام مالک
ہمارے چھٹے امام کے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ شاگرد، امام مالک شاگرد، اس کے بعد ہے امام شافعی. یہ ڈائریکٹ شاگرد تو نہیں تھے لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد، ان کے شاگرد تھے امام شافعی. تو ایک واسطے سے شاگرد امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے. تب سلسلہ دیکھ لیجیے، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد، امام شافعی امام محمد کے شاگرد، اور وہ شاگرد چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے. صلوات بھیجے محمد والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے ان کے شاگرد تو ملیں گے، ان کا کوئی استاد کائنات میں نہیں ملے گا. صلوات بھیجے محمد والے. اور پیدائشی علم، اب میں نے کہا اب وہ جو اس کا تشریح کروں گا جو آیت کا آخری ٹکڑا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. ہم نے 3 ذریعہ علم دیے ہیں تمہیں. ایک تو علم ہے دیکھنے کا علم، دیکھنے سے انسان علم حاصل کرتا ہے. دوسرا ذریعہ علم حاصل کرنے کا سننے سے علم حاصل کرتا ہے. اور تیسرا ذریعہ علم دل. اب سوال یہ کون سا؟ دل سے کیسے علم حاصل ہوتا ہے؟ بھئی سن کے علم حاصل ہوتا ہے، دیکھ کے علم حاصل ہوتا ہے. یہ دل کون سا ذریعہ علم ہے کہ جس سے علم حاصل ہوتا ہے؟ یاد رکھیے یہ دل کا نام ان کے لیے ہے کہ جو علم آسمان سے لے کر اترتے ہیں. ایک صلوات بھیجے آواز ان کے لبیک یا حسین، لبیک خامنئی، لبیک خامنئی. یہ وہ لوگ ہیں نہ سن کے علم حاصل کرتے ہیں نہ دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، بلکہ ان کے دل پر براہ راست علم نازل ہوتا ہے، جس کو الہی علوم کہتے ہیں، جس کو لدنی علم کہا جاتا ہے، جس کو وہبی علم کہا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. بہت توجہ رہے، بہت نازک موضوع ہے جو کرنا آپ کے سامنے، کہ سن کے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے لیے سن کی شرط ہے. ایک دم سے نہیں علم حاصل ہوتا، رفتہ رفتہ علم حاصل ہوتا ہے. جتنا سن بڑھتا جاتا ہے اتنا علم بڑھتا جاتا ہے. دیکھ کے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ایک دم سے نہیں حاصل ہوتا، بلکہ ایج کے ساتھ ساتھ علم بڑھتا جاتا ہے. لیکن جو دل پر علم نازل ہوتے ہیں نہ اس میں رفتہ رفتہ کی قید ہے نہ اس میں عمر کی کوئی قید ہے. بہت توجہ، نہ رفتہ رفتہ نہ عمر کی کوئی قید ہے، کیونکہ دل ہے آئینے، اور آئینے میں رفتہ رفتہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. جب آپ آئینے کے سامنے جائیں گے، جب بھی آئینے کے سامنے جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے آپ کی پیشانی دکھائی دی، پھر آپ کی بھویں دکھائی دی آئینے میں، پھر آنکھیں، پھر ناک، پھر منہ، پھر پورا جسم. کیا رفتہ رفتہ آئینے میں انسان کو دیکھتا ہے؟ جب جاتا ہے تو ایک دم سے پوری شبیہ آئینے میں آ جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آئینہ گرد و غبار سے صاف ہو. ارے توجہ رہے، شرط یہ ہے کہ آئینہ گرد و غبار سے صاف ہو، تو جب بھی جائے گا ایک دم سے پوری تصویر آ جائے گی. اسی طرح سے وہ دل جو ہر گرد و غبار سے پاک و صاف تھے، اس کے اوپر علم نازل ہوتا رہا ہے. اسی لیے 3 دن کا بچہ ہے مگر قرآن بھی پڑھ رہا ہے، توریت بھی پڑھ رہا ہے، انجیل بھی پڑھ رہا ہے، زبور بھی پڑھ رہا ہے. صلوات بھیجو محمد. یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب تذکرہ آ گیا تو 2 جملے سن لیجئے کہ چوتھے دن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کعبے سے باہر نکلے. پھر دیوار کعبہ شق ہوئی، دیوار کعبہ میں دوبارہ شگاف پیدا ہوا. جناب فاطمہ بنت اسد نکلی مولا علی کو آغوش میں لیے ہوئے.
اب آگے ذکر تو سن لیجئے. آج 1400 سال ہو گئے ہیں, 1400 سال ہو گئے ہیں, آج تک وہ شگاف برابر نہیں ہو سکا, آج تک وہ شگاف برابر نہیں ہو سکا. پوری حکومتوں نے کوشش کر ڈالی, پوری طاقتیں لگا دی کہ وہ شگاف بند ہو جائے, دنیا کو دکھائی نہ دے. اب جانتے ہیں جب بھی غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے تو کعبہ پورا خالی کر دیا جاتا ہے. کہ کعبہ جو ہے وہ پردے دار ہے کیا, کہ نامحرم نہ دیکھے. ارے بہت توجہ ہے, نامحرم نہ دیکھے, برقع اتارا جا رہا ہے اس کا, نامحرم, لہذا سب کو ہٹا دیا جاتا ہے. اس لیے ہٹایا جاتا ہے کہ کسی کی اس شگاف پر نظر نہ پڑے. ایک صلوات بھیجے والنواز. اس لیے خلاف کعبہ بدلتے وقت پورا کعبہ خالی کر دیا جاتا. میری پھوپھی, اب تو حیات نہیں ہے, پھوپھی تقریباً 80 سے اوپر سن تھا ان کا, وہ حج کے لیے تشریف لے گئی تھی. وہ کہتی ہیں کہ میں اندر مسجد میں, جو کعبے کے برابر مسجد الحرام جو کہلاتی ہے, وہاں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. 80 85 82 سال کا سن, سب کو ہٹا دیا انہوں نے, مجھ پر نظر نہیں پڑی ان کی. بوڑھی خاتون کونے میں بیٹھی, وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی, کہ مجھ پر نظر نہیں پڑی. خلاف کعبہ بدلا جا رہا تھا, سب کو ہٹایا, پورا کعبہ خالی کروا دیا گیا, پورا کعبہ خالی کروا دیا گیا. ان پر نظر نہیں پڑ پائی, لیکن میں بیٹھی رہ گئی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ شگاف آج تک موجود ہے جو 1400 سال پہلے. ایک صلوات بھیجے محمد. میری سگی بھوپھی خود گواہ بنی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس شگاف کو, کہ جس سے مولا علی جناب فاطمہ کی طرف سے داخل بھی ہوئی تھی اور باہر بھی نکلی تھی. اب سنیے, اب ذکر آ گیا تو جو کا تو جرمن سے ایک بہت بڑا انجینئر بلایا گیا. کاہے کے لیے؟ اس شگاف کو اس طرح سے بند کرو کہ نظر نہ آئے. بہت بڑا مشہور انجینئر تھا, وہ آیا, سعودی عرب کی حکومت نے بلایا. اچھا, وہ یہ سمجھا کہ بہت بڑا ڈیم مجھے بنانا ہے, یا کوئی بہت 100 منزلہ عمارت مجھے بنانا ہے, اس لیے بلایا گیا. وہ یہ سمجھ گیا دنیا کا سب سے بڑا انجینئر تھا, ماہر. اور جب اس کو کعبے میں لایا گیا اور اس سے کہا کہ اس شگاف کو آپ کو بند کرنا ہے, تو ہنسنے لگا. ارے اتنی دور جرمنی سے مجھے اس معمولی سے کام کے لیے بلایا گیا ہے, یہ تو آپ کا کوئی انجینئر بھی کر دیتا. کوئی انجینئر آپ کے ملک کا چھوٹے سے چھوٹا انجینئر وہ کر دیتا. مجھے جرمنی سے, دنیا کا مشہور ترین انجینئر, مجھے اتنے معمولی ایک شگاف بند کرنا ہے, اس کے لیے مجھے بلایا گیا ہے. وہاں کی حکومت نے کہا اگر کوئی بند کر پاتا تو آپ کو بلاتے کیوں. ایک صلوات بھیجے آواز. اگر ہم کوشش میں, ہم نے تو بڑی کوشش کر ڈالی, ملک کے بڑے بڑے انجینئر نے آ کے کوشش کر دی, مگر یہ شگاف بند نہیں ہو سکا. کہ نہیں, میرے بائیں ہاتھ کا کھیل, جرمنی کے انجینئر, بائیں ہاتھ کا کھیل, لائیے مسالے لائیے. اس نے مسالے گلوانا شروع کیے, یہ لائیے, یہ لائیے, یہ لائیے, یہ لائیے, فلاں چیز, فلاں مسالہ, فلاں, سب کو اس نے مکس کیا. اور اس کے بعد کھڑا ہوا, وہاں کے بقا سیڑھی لے کر آئیے. اس نے مسالہ بھرنا شروع کیا, بھرنا شروع کیا, اسی گاہ میں بھرنا شروع کیا. اس کے بعد جب پورا مسالہ بھر گیا, اس نے برابر کیا, بالکل برابر کیا. اب جب پورا برابر ہو گیا, پورا مجمع ہزاروں کا موجود, پوری توجہ ہے, اس نے مڑ کر کہا دیکھیے میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا. میں نے شگاف کو بھر دیا, اب نظر نہیں آئے گا شگاف. مجمع نے کہا, ہنسنے لگا, مسکرانے لگا. اتنی بڑی کامیابی مجھے جب آپ کا کوئی انجینئر نہیں کر سکا, میں نے کر دکھایا. مجمع نے کہا تم ہماری طرف ہنس رہے ہو, وہ دیوار تم پر ہنس رہی ہے. مارو دوبارہ ویسے شگاف پھر پیدا ہو گیا تھا. صلوات بھیجے محمد محمد, ایک صلوات بھیجے محمد. مولا علی آئے,
رسول اللہ آغوش میں نہیں. تمام تاریخ میں درج ہے. آپ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، بہت مشہور عالم ہے علامہ جلال الدین سیوطی، تاریخ الخلفاء. اس میں آپ پڑھ لیجیے گا، پوری تفصیل موجود ہے، پوری ڈیٹیل موجود ہے. اہل سنت عالم ہے، بہت بڑے درجے کے عالم، علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے درجے کے عالم. انہوں نے اپنی تاریخ الخلفاء میں پوری تفصیل مولا علی کی پیدائش کی لکھی ہے کہ اب چوتھے دن جناب فاطمہ بنت اسد پھر اسی شگاف سے باہر نکلی. دیکھا سامنے رسول اللہ کھڑے تھے. ابھی دنیا کو نہیں معلوم کہ رسول ہیں، ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ پیغمبر ہیں، ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ نبی ہیں. کہا لائیے چچی تھی جناب فاطمہ بنت اسد، رسول اللہ کی چچی تھی، لائیے میرے بھائی کو میری گود میں دے دیجیے، میرے بھائی کو میری آغوش میں دے دیجیے. جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ بھتیجے مجھے بہت تشویش ہو رہی ہے. کہا کہ تشویش ہو رہی ہے؟ کہا آج چوتھا دن ہے، بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں. مولا علی آغوش میں آنکھیں نہیں کھولی. میرے بھتیجے محمد، میرے بچے نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی ہے. 3 دن، آج چوتھا دن ہے، آنکھ نہیں کھولی. رسول نے مسکرا کر کہا چچی میری گود میں تو دیجیے، میری آغوش میں تو دیجیے. جیسے ہی مولا علی 3 دن کا چوتھا دن ہے، جیسے ہی آغوش رسول میں آئے، جیسے خوشبو رسالت کا احساس ہوا، فوراً آنکھیں کھولی، پہلی نگاہ چہرے رسالت پر ڈالی. رسول نے ارشاد فرمایا کہ خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم. اے علی تم نے اپنی پہلی نگاہ کے لیے میرے چہرے کو منتخب کیا، میں نے تمام علوم کے لیے تمہیں منتخب کر دیا. ایک سلوات بھیجے مولانا آواز محمد یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اللہ صلی اللہ. اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی تحریر کرتے ہیں، اس کے بعد علی نے کہا اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں؟ اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں؟ اجازت ملی. چوتھا دن ہے مولا علی کا، 4 دن کا سینت، اجازت ملی. تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے توریت کی تلاوت کی، رسول اللہ نے سند دی، موسیٰ سے بہتر پڑھی. مولا علی نے انجیل کی تلاوت کی، رسول اللہ نے سند دی، عیسیٰ سے بہتر پڑھی. مولا علی نے زبور کی تلاوت کی، رسول اللہ نے سند دی، داؤد سے بہتر پڑھی. مولا علی قرآن مجید کی تلاوت کی، رسول نے فرمایا اے علی جیسی تلاوت میں کرتا ویسی تم نے تلاوت کی. پوری توجہ رہے. صاحبان علم و فہم تشریف فرمائے. بات کرنا چاہتا ہوں رسول نے کیا سند دی؟ موسیٰ سے بہتر پڑھی، عیسیٰ سے بہتر پڑھی، داؤد سے بہتر پڑھی. جناب موسیٰ کے اوپر توریت نازل ہوئی تھی، وہ تھے صاحب کتاب. جناب موسیٰ سے بہتر کون توریت کی تلاوت کر سکتا تھا؟ لہذا اگر رسول اللہ یہی سند دے دیتے کہ جیسی تلاوت موسیٰ کرتے تھے اے علی تم نے ویسی ہی تلاوت کر دی، تو یہی بہت بڑی سند تھی. جناب عیسیٰ، بہت توجہ رہے، بہت پڑھے لکھے مجمع کے لیے جملے ہیں. جناب عیسیٰ پہ انجیل نازل ہوئی، صاحب کتاب. اس سے بہتر انجیل کون پڑھتا؟ اس سے بہتر. تو اگر رسول یہی فرما دیتے کہ اے علی تم نے ویسی انجیل پڑھی جیسی عیسیٰ پڑھتے تھے، تو یہی بہت بڑی سند تھی. جناب داؤد پر زبور نازل ہوئی تھی، صاحب کتاب تھے. اگر رسول سند دے دیتے کہ جیسی زبور داؤد پڑھتے تھے اے علی تم نے ویسی پڑھی، تو یہی بہت بڑی سند تھی. مگر یہ سند نہیں دی، یہ نہیں کیا، بلکہ کیا ارشاد فرمایا؟ موسیٰ سے بہتر پڑھی، عیسیٰ سے بہتر پڑھی، داؤد سے بہتر پڑھی. یہ کیوں سند دی؟ بہت توجہ چاہوں گا. دیکھیے آج بھی ایک مقالہ بہت مشہور ہے، ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعر ہی اچھا لگتا ہے. آج بھی لوگ میر انیس کا کلام پڑھتے ہیں، بڑی مہارت سے پڑھتے ہیں، مگر وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا جب میر انیس خود پڑھتے تھے. اور جس کے لیے بزرگوں نے کہا کہ جب میر انیس اپنا کلام پڑھتے تھے تو ایسا جادو قائم ہو جاتا تھا کہ جدھر اشارہ کرتے تھے پورا مجمع ادھر مڑ جاتا تھا پورا.
ایسا شہر قائم ہو جاتا تھا. آج بھی لوگ جوش کا کلام پڑھتے ہیں لیکن وہ جوش پیدا نہیں ہوتا جب جوش خود کلام پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کلام ہے اگر تلاوت اس کی ہو تو اثر کچھ اور ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ کلام شاعر بزبان شاعر ہی اچھا لگتا ہے. لہذا جس کا کلام ہے اگر زبان بھی اسی کی ہو تو تلاوت کا اثر کتنا بڑھ جاتا ہے. ارے جناب موسیٰ پر توریت نازل ہوئی تھی, کلام اللہ کا تھا, زبان موسیٰ کی تھی. جناب عیسیٰ پہ انجیل نازل ہوئی تھی, کلام اللہ کا تھا, زبان عیسیٰ کی تھی. جناب داؤد پر زبور نازل ہوئی تھی, کلام اللہ کا تھا, زبان داؤد کی تھی. کلام میں اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جس کا کلام ہو زبان بھی اسی کی ہو. اسی لیے کیونکہ علی پڑھ رہے تھے کلام اللہ کا تھا, لسان اللہ تلاوت کر رہا تھا. صلوات بھیجے برنوات بر محمد والے یا علی یا علی اللہم صلی اللہ. اسی لیے رسول نے سند دے دی کہ موسیٰ سے بہتر پڑھی, عیسیٰ سے بہتر پڑھی, داؤد سے بہتر پڑھی. اور ایک عجیب و غریب چیز جس کی شاید آپ حضرات توجہ نہیں فرمائی, ابھی رسول اللہ نے تبدیل رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے. ابھی پوری دنیا میں کسی کو نہیں معلوم کہ نبی ہیں, کسی کو نہیں معلوم کہ رسول ہیں. مگر علی نے کیا خطاب کیا, اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھو. اے علی آپ کیا غضب کر رہے ہیں, ابھی تو خود رسول نے نہیں بھی کہا کہ میں نبی ہوں. اگر خود رسول نے اعلان نہیں کیا کہ میں رسول ہوں, نہ ابھی اعلان کیا میں نبی ہوں, ابھی دعوت ذوالعشیرہ میں 10 سال باقی ہے. جب رسول اعلان اپنی نبوت کا کریں گے, رسالت کا کریں گے, آپ 10 سال پہلے ہی کہہ دے رہے اے اللہ کے رسول. ارے آپ کو تو کہنا چاہیے تھا اے میرے بھائی اجازت ہے, آپ کو کہنا چاہیے تھا اے محمد مصطفیٰ اجازت ہے پڑھو. یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھو. ارے جس رات پر سے ابھی خود رسول نے پردہ نہیں ہٹایا, اس راز پر سے علی آپ خود پردہ ہٹائے دے رہے ہیں. تو شاید مولا علی جواب دے, مجھے معلوم ہے کہ مورخین نمبر دیں گے, ہسٹورین نمبر دیں گے کہ پہلے نمبر پر کون مسلمان ہوا, دوسرے نمبر پر کون ایمان لایا, تیسرے نمبر پر کون ایمان لایا. میں پیدا ہوتے ہی اپنے ایمان کا اعلان کر رہا ہوں. ارے نمبر ان کو دینا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, اللہم صلی علی محمد. مولا علی اعلان کر رہے ہیں, مورخین سے کہہ رہے ہیں, ہسٹورین سے کہہ رہے ہیں, دیکھو جب نمبر دینے لگنا تو ان نمبروں سے مجھ کو ہٹک کر دینا, کیونکہ اس پہ وہ لوگ شام و تعجب نہ سنیے کہ نمبر ان کو دینا جو پہلے کافر رہے ہو پھر مسلمان ہوئے ہو. میں پیدا ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر رہا ہوں. صلوات بھیجے برنوات بر محمد والے. اب سنیے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. اب عام طور سے تصور یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے گھر پر جناب ابو طالب کے گھر میں مولا علی کی پرورش ہوئی. یہ نہیں ہے. ہسٹری نے بتایا کہ مولا علی رسول کی آغوش سے نہیں اترے, رسول کی آغوش سے نہیں اترے. رسول اللہ اب اپنے گھر لے گئے علی کو, اب رسول اللہ کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں مولا علی, اور زبان دہن کے لعاب دہن کے اوپر پرورش ہو رہی ہے مولا علی کی. اب مولا علی رسول کے گھر میں ہے,
اب دیکھیں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کہیں بھی اور لوگ آتے ہیں مبارکباد دینے، تو ابو طالب کے گھر کوئی نہیں آ رہا ہے، اب رسول کے گھر میں آ رہے ہیں. اے محمد، ابھی رسول تو ہے نہیں، کسی کو پتہ نہیں رسول ہے، رسول ہے مگر پتہ نہیں کسی کو. اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو، اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو، اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو. ایک بہت کامن سوال ہوتا ہے جب بھی کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو ایک کامن سوال ہوتا ہے جو لوگ آتے کہ بچے کی شکل کس پر گئی ہے. یہ بہت کامن سوال ہوتا ہے. اور گھر والوں سے مشابہ کیا جاتا ہے، پیشانی تو دادا سے مل رہی ہے، اور ناک تو نانا سے مل رہی ہے، اور ہونٹ تو چچا سے مل رہے ہیں، اور چہرہ تو ابا سے مل رہا ہے. اور اگر گھر والوں سے شکل نہ ملے تو معاملہ بڑا گمبھیر ہو جاتا ہے، معاملہ بہت گمبھیر ہو جاتا ہے. لہذا گھر والوں سے شکل ملتی ہے، گھر والوں سے شکل ملتی ہے. یہ بہت کامن سوال ہے، مگر یہی سوال رسول کے لیے مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے سے شکل ملتی ہے، اور علی اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جہاں گھر والے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے. کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی تو کوئی شکل ہی نہیں. اب رسول جواب دے تو کیا جواب دے؟ رسول خاموش بیٹھے ہیں. اللہ نے کہا اے میرے حبیب میں آپ کی مدد کیے دیتا ہوں. ارے توجہ رہے، میں آپ کی مدد کیے دیتا ہوں. جو بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے گھر والے سے شکل ملتی ہے. اے رسول کہہ دیجئے کہ چہرہ وجہ اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، آن حضر اللہ ہے، سینہ جنب اللہ ہے، نفس نفس اللہ ہے. ایک صلوات بھیجے مولانا محمد علی مولا، 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 علی مولا. اب رسول اللہ کے لیے ایک مشکل یہ پیدا ہوئی کہ بڑی دعاؤں کے بعد علی کو مانگا تھا، بڑی دعاؤں کے بعد علی کو مانگا تھا، مگر اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا. چہرہ میرا ہے، ہاتھ میرے ہیں، آنکھیں میری ہیں، زبان میری ہے، نفس میرا ہے، سینہ میرا ہے، سب تو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا. تو اب رسول نے سوچا جو بچ گیا ہے وہ اپنی طرف منسوب کر لوں. لہذا بے ساتھ لگا یا علی لحم کا لحمی و دموں کا دمی. اے علی تمہارا گوشت پوست میرا گوشت پوست ہے، تمہارے رگوں میں خون دوڑنے والا میرا خون ہے. اب مولا علی جھولے میں لیٹے مسکرا رہے ہیں کہ میں تو اپنا رہا ہی نہیں. ارے توجہ رہے، میں تو اپنا رہا ہی نہیں. آدھا اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا، آدھا رسول اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا. میں تو اپنا رہا ہی نہیں، آدھا اللہ کا ہو گیا، آدھا رسول اللہ کا ہو گیا. آدھا اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا، آدھا رسول اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا. اب علی آدھے اللہ کے ہیں، آدھے رسول اللہ کے ہیں، لیکن قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا. ارے جو علی سے محبت کرے گا وہ آدھی اللہ سے ہوگی، آدھی رسول اللہ سے ہوگی، اور جو علی سے عداوت رکھے گا آدھی اللہ سے ہوگی، آدھی رسول اللہ سے ہوگی. ایک صلوات بھیجے محمد، ایک صلوات بلند محمد. یہ وہ شخصیتیں ہیں، میں بات کو مکمل کروں، کہ دنیا میں کچھ کسی سے کبھی نہیں سیکھا. اسی لیے میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا حوالہ دیا. آج دنیا میں جتنا علم نظر آ رہا ہے، ہمیں بچوں اور جوانوں سے خطاب ہے، آج دنیا میں جتنی سائنس ہے وہ چھٹے امام کی در کا طفیل ہے. آج دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ اہل بیت کے در کا طفیل ہے. ایک کتاب چھپی ہے، جرمنی سے چھپی ہے، اس کا نام ہے
کہ سپر مین ان اسلام، سپر مین ان اسلام، اس کا ٹرانسلیشن پرشین میں ہوا ہے، پرشین والا میرے پاس موجود ہے، اردو میں ہوا ہے لیکن پورا نہیں ہوا ہے، مختصر ہوا ہے، جس پہ 24 اسکالرس ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے 24 اسکالرس کی کتاب لکھی، جس میں 23 نان مسلم ہے، صرف ایک مسلم ہے، لکھنے والوں میں 23 غیر مسلم ہیں، ایک مسلمان سے میں، اور اس میں یہ تصویر ثابت کیا ہے کہ جتنی آج کل سائنٹفک تھیوری ہے آج سے 1300 سال پہلے چھٹے امام پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں وہ تمام چیزیں بیان ہو رہی تو اتنی موٹی کتاب ہے جس میں ہے کہ جتنی سائنٹیفک تھیریز ہے یہ سب ہمارا چھٹے امام وہ پہلے ہی بیان فرما چکے ہیں۔ بس ایک مثال کے طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ارسطو کی تھیوری جو تھی، ارسطو کی تھیوری چلتی تھی کہ ہر چیز کی خلقت جو ہے وہ 4 چیزوں سے ہوئی ہے، مٹی، آگ، ہوا، پانی۔ یہ 4 ایلیمنٹس ہیں کہ جن کے ذریعے انسان بھی بنا ہے اور پوری کائنات انہی کے ذریعے خلق ہوئی ہے۔ آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، یہ 4 ایلیمنٹ ہیں۔ ہمارے چھٹے امام 7 برس کا سن تھا ان کا، اور جب ان کے 7 برس کا سن تھا، جب ان کے سامنے تھیوری پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ارسطاٹل جو تھا اس کی تھیوری بالکل جھوٹ اور غلط ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ مٹی ایک ایلیمنٹ ہے، آگ ایک ایلیمنٹ ہے، پانی ایک ایلیمنٹ ہے، ہوا ایک ایلیمنٹ ہے۔ اس نے کہا یہ غلط ہے، یہ ایک ایلیمنٹ نہیں ہے بلکہ ہر ایلیمنٹ جو ہے بہت سے ایلیمنٹ کا مجموعہ ہے۔ مٹی میں ان کا 20 ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں، چھٹے امام کہہ رہے ہیں 20 ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں، اور انسان کے جسم میں جو کچھ ہے وہ مٹی میں پایا جاتا ہے، اور جو کچھ مٹی میں وہ انسان کے جسم میں پایا جاتا ہے۔ اور آج کے سائنسدانوں نے ریسرچ کے ثابت کیا کہ چھٹے امام نے جو فرمایا تھا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہوا بھی ایک ایلیمنٹ نہیں ہے بلکہ کئی ایلیمنٹ سے مل کے بنی، خاص طور سے پانی کے لیے انہوں نے کہا، پانی نے کہا کہ 2 ایلیمنٹ سے پانی بنا ہے، جس میں سے ایک کم ہے اور دوسرا اس سے دگنا ہے۔ اب بچے بتائیں گے بھائی میں تمہیں سائنس پڑھا رہی کہ H2O ایسا کوئی کہلاتا ہے، جس میں یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے پانی بنا ہے، جس میں آکسیجن کم ہے، ہائیڈروجن اس سے دگنی ہے۔ آج کے سائنسدان جو بتا رہے 1400 سال پہلے مولانا نے بتایا، اور عجیب جملے گئے، یہی عرض کر کے اپنی بات کا بولو، عجیب جملے کے، جہاں بھی آگ لگتی ہے آگ بجھانے والا انجن آ جاتے ہیں، اور پانی کی دھار سے اس کو آگ کو بجھایا جاتا ہے، پانی کی دھار سے آگ کو بجھایا جاتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا یہی پانی جس سے آگ بجھائی جاتی ہے، اسی پانی سے آگ بھی لگ سکتی ہے، اسی پانی سے آگ بھی لگ سکتی ہے۔ اس وقت لوگ ہنس رہے تھے، ارے یہ شیعوں کا امام یہ کیا کہہ رہا ہے، پانی تو آگ بجھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں پانی سے آگ لگ سکتی ہے۔ آج پتا چلا کہ جب ان 2 گیسوں کو اگر الگ کر دیا جائے، آکسیجن اور ہائیڈروجن، تو ہائیڈروجن سے بھی آگ لگ جائے گی، آکسیجن سے بھی آگ لگ جائے گی۔ صلوات بھیجو مولانا محمد والے، ایک صلوات بلند آواز سے محمد والے۔ یہ ایٹامک تھیوری کہ ہر چیز میں ایٹم موجود ہے، اسی لیے امام نے ارشاد فرمایا دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں موومنٹ نہ ہو۔ آج سائنس نے بتایا کہ ہر جسم میں، ہر باڈی میں الیکٹران پروٹان ہوتے ہیں جو ہر وقت چکر لگایا کرتے ہیں، ہر وقت اس میں موومنٹ ہوا کرتا ہے۔ بس آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے یونیورسٹی قائم کی تھی مدینے میں، یونیورسٹی جس میں 4000 اسٹوڈنٹ تھے۔ اس زمانے میں جب آبادی بہت کم تھی، 4000 کا مطلب ہے آج کے 40,000 سے زیادہ، 4000 اسٹوڈنٹ اس زمانے میں، جب آج کی آبادی سے کہیں کم آبادی، تو 4000 آج کے 40,000 سے بھی زیادہ ہوئے، اور ہر علم پڑھایا جاتا تھا، قرآن بھی، تفسیر بھی، حدیث بھی، فقہ بھی، اصول بھی، سائنس بھی، جغرافی بھی، ارتھمیٹک بھی، میتھمیٹک بھی، الجبرا بھی۔ کوئی علم ایسا تھا جو وہاں نہ پڑھایا جاتا ہو۔ ابھی آپ لکھنؤ یونیورسٹی چلے جائیں،
آپ دیکھیں گے 20 ڈپارٹمنٹ ہے، کہیں پر عربی پڑھائی جا رہی ہے 10 استاد وہاں، کہیں فارسی پڑھائی جا رہی ہے 10 استاد وہاں، کہیں پر جیوگرافی 15 استاد وہاں، کہیں پر ارتھمیٹک وہاں پہ اتنے استاد، سائنس کے اتنے استاد. تو اگر 4000 طالب علموں کو اگر بہت سے علم پڑھائے جائیں تو کم از کم 200 استادوں کی ضرورت ہوتی ہے. ارے بس آخری جملے سن لیجیے، اگر 4000 اسٹوڈنٹ کو بہت سے علم اگر پڑھائے جائیں تو کم از کم 200-300 استادوں کی ضرورت ہوتی ہے. مگر مدینہ یونیورسٹی میں ہر علم پڑھایا جاتا تھا مگر استاد ایک تھا جس کا نام تھا امام جعفر صادق. ایک صلوات بھیجے محمد، ایک صلوات محمد. آخر میں حکومت وقت کو حسد پیدا ہوا، کیونکہ وہاں تو جہالت تھی، سب لوگ ٹوٹ کر چھٹے امام کی طرف آ رہے تھے. زمانہ دیکھ رہا تھا کہ علم کس کے پاس ہے اور رسول اللہ کے علوم کا وارث کون ہے، لہذا ان کے پاس ٹوٹ کر لوگ آ رہے تھے. آخر میں حکومت طے کیا کہ ان کو زہر دیا جائے. پہلے تو وہاں سے گرفتار کیا گیا، مدینے سے گرفتار کر کے ان کو لایا گیا بغداد میں، اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں. امام کا 66 برس کا سن تھا. اتنا لمبا سفر کیا گیا، پیدل سفر کروایا گیا. امام کو سواری نہیں ملی. بوڑھا امام کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے. سینکڑوں میل کا سفر صحراؤں میں، جنگلوں میں پیدل کروایا گیا. اور جب بادشاہ کے سامنے پہنچے ہیں تو اسلام کے نام پر بیٹھا تھا مگر شراب پی رہا تھا. امام ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی، حکومت وقت کے سامنے کھڑے ہوئے. مگر میں آقا سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، آقا آپ ظالم کے سامنے دربار میں کھڑے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، مگر شکر کیجئے آپ کے ساتھ بیویاں نہیں ہیں، آپ کے ساتھ خواتین نہیں ہیں، آپ کے ساتھ بچے نہیں ہیں. ارے اپنے جد امام زین العابدین سے پوچھئے کہ جب دربار یزید میں گئے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق ہے اور بیویاں ساتھ میں جن کے سروں پر چادر نہیں. جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب رقیہ، جناب لیلا، ام رباب، اور ایک ننھی سی بچی بھی ہے جس کا نام سکینہ ہے. بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں. بس ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب جیسے ہی دربار یزید میں داخل ہوئی جناب زینب اور جناب ام کلثوم، تو جناب ام کلثوم کی نظر پڑی کہ یزید کے تخت کے پہلو میں ایک تخت اور بھی بچھا ہوا ہے جس میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. اب جو جناب ام کلثوم کی نظر پڑی یہ تو پہچان گئی. جناب زینب سے کہا کہ شہزادی یہ عورت جو بیٹھی ہوئی ہے یزید کے پہلو میں، آپ اس کو پہچان گئی کون ہے؟ جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم کربلا کے بعد میری آنکھیں کمزور ہو گئی، میری آنکھوں سے اتنا دکھائی نہیں دیتا. کہ نہیں میں پہچان نہیں ہوں شہزادی، یہ ہندا ہے، یہ وہ ہندا ہے جو ہمارے گھر آتی تھی. یہ جب ایک مرتبہ آئی تھی آپ کی خدمت میں اور آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے مدرسے میں داخلہ چاہتی ہوں، تو اس کا سن اس وقت 7-8 برس کا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ 7-8 برس کا سن ہے اور تم پردہ نہیں کرتی، لہٰذا تم میرے مدرسے میں داخلہ نہیں حاصل کر سکتی کیونکہ تم 7-8 برس کی بے پردہ ہو. تو اس ہندا نے وعدہ کیا تھا کہ شہزادی میں وعدہ کرتی ہوں آج سے پردہ کروں گی. اور آپ نے ایک چادر سی کر اسے دی تھی اور اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھی. یہ ہندا وعدہ کرو یہ چادر کبھی اتارو گی نہیں. ارے جس کو ہم نے پردہ سکھایا اس کے سامنے ہم بے پردہ کیسے جائیں گے؟ جناب زینب نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے بال چھپے ہوئے ہیں، بالوں سے چہرے چھپے ہوئے ہیں، یہ ہمیں پہچان نہیں پائیں گے کیونکہ ہمارے چہرے چھپے ہوئے ہیں. بس 2-3 جملے بس آپ کے سن لیجیے. ہندا نے حکم دیا کہ ساری خواتین کو میرے سامنے لایا جائے. اب ظاہر ملکہ تھی، یزید کی بیوی تھی ملکہ، اس کے حکم سے ساری خواتین کو سامنے لایا گیا. جب جناب زینب ام کلثوم سامنے ہندا کی پہنچی تو چہرے جو تھے وہ بالوں سے چھپے ہوئے تھے. ہندا نے پوچھا
اے عورتوں یہ بتاؤ کہ تم کہاں کی رہنے والی، کہاں کی رہنے والی؟ اب ظاہر غلط تو کہہ نہیں سکتی تھی شہزادی، غلط بیانی تو کر نہیں سکتی تھی، کہنا پڑا کہ ہم مدینے کے رہنے والے۔ جیسے ہندا نے مدینے کا نام سنا تڑپ گئی، ارے مدینے کے رہنے والے ہو تو محلے بنی ہاشم تو کبھی تم لوگ گئے ہو گے؟ کہاں ہم جا چکے محلے بنی ہاشم، کہا پھر جب وہاں جا چکے ہو تو میرے آقا حسین کو تو دیکھا ہوگا، میری شہزادی زینب کو تو دیکھا ہوگا۔ اب جناب زینب خاموش ہے۔ ہندا نے کہا رے تم لوگ کیسے بنی ہاشم کے محلے کے ہو کہ آقا حسین کو نہیں جانتے، شہزادی زینب کو نہیں؟ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو اب جناب زینب کو کہنا پڑا اے ہندا تم زینب کا جس کا تذکرہ کری وہ زینب تو خود وہی یہ سننا تھا۔ ارے تڑپ کے تخت پر کھڑی ہو گئی، اے شہزادی آپ اس عالم میں، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے، سر پر چادر نہیں، ارے آقا حسین کہاں ہے، آقا عباس کہاں ہے؟ اے ہندا یہ تمہارے شوہر کے تخت پر جو کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے ہیں، اسی میں ایک میرے بھائی حسین کا سر ہے، میرے بھائی عباس کا سر ہے۔ شہزادیوں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ارے کربلا کے میدان میں سب کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، ہمیں اسیر کر کے بازاروں درباروں میں لایا گیا، یہ سننا تھا۔ ہندا نے اپنے سر سے چادر نوچ کر پھینکی اور یزید سے کہا اے یزید ملعون تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو نے اولاد رسول کو قتل بھی کر دیا اور بیویوں کو بے پردہ لے آیا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا یزید نے کہ ہندا نے اپنی چادر نوچ کر پھینک دیے، گھبرا کر کھڑا ہوا اور چاہتا تھا کہ اپنی عباس کے سر پر ڈالیں۔ اے ہندا تم نے غضب کر دیا، میری عزت کا خیال نہیں کیا، بڑے دربار میں چادر اتار دی۔ اس نے کہا ملعون ارے تجھے اپنی عزت کا خیال مگر رسول کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ ارے رسول کی اولادیں بے پردہ بازار میں لے آیا، دربار میں لے آیا۔ ایک ننھی سی بچی بھی ہے جس کا نام ہے سکینہ، جس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی۔ یزید نے پوچھا کہ تمہارے ایک ہاتھ اپنے چہرے پر کیوں رکھے ہوئے ہو، ایک ہاتھ گلے پر کیوں رکھے ہوئے ہو؟ بچی خاموش رہی۔ پھر یزید نے پوچھا، بچی خاموش رہی۔ کہا کہ ارے یہ بچی جواب نہیں دے رہی ہے، بڑی گستاخ ہے، اس کو کوڑے مارے جائیں۔ ایک ملعون کوڑا لے کر آگے بڑھا۔ امام زین العابدین زنجیریں سنبھال کر کھڑے ہوئے۔ اے یزید کیا ظلم کر رہا ہے؟ ارے پہلے تو یہ تو دیکھ لے کہ اتنے گلے میں کس کے رسی بندھی ہوئی ہے کہ بچی کی آواز نہیں نکل رہی ہے۔ پہلے رسی تو ڈھیلی کروا۔ رسی ڈھیلی ہوئی، ایک گلے پر ہاتھ کیوں ہے، ایک چہرے پر کیوں ہے؟ کہا عزیز تم نے دیکھ لیا کہ کتنی کس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی کہ سانس نہیں لی جا رہی تھی، اس لیے گلے پر ہاتھ رکھے ہوئے، اور چہرے پر اس لیے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں کہ میری ماں اور پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں جس سے چہرہ چھپائے ہوئے، مگر میرے بال بہت چھوٹے چھوٹے، ہاتھ سے پردہ کیے ہوئے۔ اسی بچی کا ذکر ہوتا ہے، ذرا ایک منٹ زحمت دینا۔ بچی کو قید خانے میں ڈالا گیا، قید خانہ ایسا جس میں چھت نہیں تھی، زمین پر فرش نہیں تھا، ارے زہریلے جانوروں کا مسکن تھا وہ گھر۔ کئی مہینے گزر گئے، جناب سکینہ رو رہی ہے، میرا بابا وعدہ کر کے گیا تھا مجھے لینے آئے گا، اتنے دن گزر گئے مجھے بابا لینے نہیں آیا۔ ایک مرتبہ شب میں آنکھ جو لگی تو دیکھا امام حسین خواب میں آئے۔ بچی دوڑ کر پیروں سے لپٹ گئی، بابا کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہو، اے بابا آپ نے وعدہ کیا تھا لینے آؤں گا، سکینہ کب سے آپ کی منتظر۔ امام حسین نے فرمایا اے سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہاری مصیبتوں کے دن ختم ہوئے۔ سکینہ کی آنکھ کھلی، ننھی سی بچی ہے، حسین نظر نہیں آئے، گھبرا کر پکارا، ارے میرا بابا بھی سرہانے کھڑا ہوا تھا، کہا تھا لینے آؤں گا، لینے آیا ہوں، کیا پھر مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا؟ بچی نے رونا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا۔ اہل حرم میں بھی کوہرام مچ گیا، اتنی رونے کی آواز بلند ہوئی کہ یزید کے محل تک پہنچ گئی۔ ملعون خواب سے بیدار ہوا، پوچھا کیا بات ہے، اتنی رات گئی رونا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک شخص گیا، واپس آ کر بتایا کہ حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، بیدار ہو کر اپنے بابا کو اہل حرم سے مانگ رہی ہے، اسی پر اتنا رونے کا شور ہے۔
ملعون کہتا ہے کہ باپ بیٹی میں ملاقات کا انتظام کیا جائے، خزانے سے سر حسین بھیج دو۔ ایک مزدور سر پر تش رکھے ہوئے، سر امام حسین رکھا ہوا، کپڑا ڈھکا ہوا، جیسے ہی قید خانے کے دروازے قریب پہنچا وہ مزدور، یا تو سکینہ رو رہی تھی، ایک دم سے کھڑی ہوئی اور قید خانے کے دروازے کا رخ کیا۔ جناب زینب نے پوچھا، اے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرا بابا مجھے لینے آ رہا ہے، میں اپنے بابا کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں۔ تش سامنے رکھا گیا، جیسے ہی کپڑا ہٹا حسین کا کٹا ہوا سر سامنے، سکینہ تڑپ گئی، آگے بڑھی، حسین کا سر گود میں لیا۔ اے بابا ابھی تو آپ مجھ سے باتیں کر رہے تھے، یا آپ کا سر کس نے جدا کر دیا؟ کس نے مجھے یتیم کر دیا؟ بچی نے رونا شروع کیا۔ روایت کہتی ہے روتے روتے آہستہ آہستہ سکینہ کی آواز دھیمی ہونا شروع ہوئی، اتنی دھیمی ہوئی کہ سکینہ روتے روتے خاموش ہوئی اور اپنا سر حسین کے سر پر رکھ دیا۔ آخری جملے سن لیجیے، سکینہ نے اپنا سر حسین کے سر پر رکھ دیا۔ جناب زینب نے فرمایا، اے بیٹا زین العابدین، سکینہ روتے روتے تھک کر سو گئی ہے، ذرا آگے بڑھو اور اس کی گود سے اس کے بابا کے سر لے لو، مگر ذرا آہستہ سے لینا، کہیں دوبارہ نہ جاگ جائے، پھر رونا شروع کر دے گی۔ جیسے امام آگے بڑھے، جیسے ہی جناب سکینہ کے بازو پر ہاتھ رکھا، بے ساختہ زبان پر آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پھوپھی اماں، سکینہ سو نہیں رہی ہے، ارے بابا اپنا وعدہ پورا کر چکے، سکینہ کی روح پرواز کر چکی، سکینہ بھی علی اصغر کی طرح سے جنت میں اپنی دادی کے پاس پہنچ گئی، سکینہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔